شہادت حسین کا نام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین حسین اور حسین کے نانا کے لائے ہوئے اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں دودھ، پانی یا مشروبات کی محفلیں، ٹھرے لگائے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بہترین خوشبودار ذائقے ماکولات اور مشروبات کا اہتمام کر کے فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں، اس کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور جو 10ویں محرم کا دن قریب آتا ہے تو اس ان اعمال کے دائروں میں وسعت اور تیزی آتی جاتی ہے۔ حضرت کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قافلے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی یا محسوس ہوتی تو وہ زمین کھودتے اور فوراً میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑتا تھا۔ کہ اس ماہ محرم میں یہ کی جانے والی سبیلیں لگانا، چندے چندے اور ادھر ادھر جو رافضی اور یہ شیعہ کرتے ہیں ان کی، اور یہ عیسائی اور کرسچن اپنے کرسمس ڈے پر کرتے ہیں، ان کی تشبہ کافروں کی، غیر مسلموں کی یہ رسم و رواج، یہ تمام سب چیزیں حرام ہے اسلام کے اندر۔ 10ویں محرم کو کہ فضائل کے سلسلے میں اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، کھلانا پلانا اور فراخی اور کشادگی اور مسافہ اور خضاب اور غسل اور نئے کپڑے، ان تمام سب کی برکت وغیرہ کے متعلق جو روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک خاص نماز پڑھنی چاہیے، یہ سب کی سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب ہیں اور بہتان ہیں اور افتراء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بہتان لگاتے ہیں یہ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے میرے پاس، سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ محرم کی سبیل لگانا کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں محرم الحرام، یکم محرم الحرام سے تقریباً 10 محرم تک لوگ جھولی پھیلا کر راستے میں دوسرے لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، گلی گلی، محلہ محلہ، بعض جگہوں پر بچے بھی اس طرح جھولی پھیلا کر چندہ وصول کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے چورنگیوں میں یا چوکوں یا چوراہوں یا گلیوں میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے گھر بنا کر اس میں پانی کے مٹکے رکھتے ہیں، جنہیں عرف عام میں سبیل کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں سے چندہ وصول کرنا، بھیک مانگنا اور سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سبیل کے ان مٹکوں سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت اور کی روشنی میں اس کو تفصیل سے جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں پیش آیا میدان کربلا کے اندر، جبکہ دین اسلام جو قیامت تک کے لیے بلکہ تمام نبیوں کا دین رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ دین تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا۔ خود رب کعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دیا، اور اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، یعنی میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا مذہب اگر کوئی لے کر کے آئے گا میرے پاس، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال تو دوسری چیز یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کمی اور بیشی کرنا یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر مومن اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے یہ حرمت والا مہینہ جب سے یہ دنیا اور زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، جبھی سے یہ حرمت والا مہینہ ہے،
اور جبھی سے یہ مکرم ہے، محترم ہے 4 حرمت والے مہینے، جن میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر ظلم کرنے سے یعنی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا، لہذا تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس مہینے میں خاص طور سے پرہیز کریں۔ اس ماہ کے دوران ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے محترم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو معزز اور مکرم بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتے تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ 10ویں محرم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی اور روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا اس 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور ظلم سے، ظالموں کے ظلم سے ہماری بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو ہم اس موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحن ان احق بموسى منکم، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور میں حضرت موسیٰ کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ انا احق بموسى منکم، اللہ اکبر، انا احق بموسى منکم، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے رکھے اس دن کے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اہل عرب کے لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو محرم کا یہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتا رکھ لے، اور جو چھوڑنا چاہتا وہ چھوڑ دے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے: 10ویں محرم کے روزے، عشر ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور طبرانی اور بہقی نے روایت کیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روز یہودی عید مناتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تم اس دن روزہ رکھا کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام احادیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں 10ویں محرم کے تعلق سے کیا بتاتی ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا ہمارے؟ یہ بات ثابت اور مبرہن ہے اور مدلل ہو چکی ہے کہ ماہ محرم میں روزے رکھنا مسنون اور افضل ترین عمل ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے بعد ماہ محرم کے روزوں کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا ہے، اور محرم میں بھی 9ویں اور 10ویں کا روزہ دیگر دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن افسوس، بھائی نے سوال کیا ہے کہ چوکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں مٹکے اور دھوڑے چھوڑے ڈھابے بنا کر کے سبیل کے نام پر کیا نوٹنکی ہو رہی ہے اور کیا ناٹک بازی ہو رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی روزوں کے خلاف، روزوں کے منافی امور کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ادھر قربانی کا دن ختم ہوا کہ ڈھول اور تاشے گاؤں میں ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا حال یہ ہے کہ بقرعید ختم ہوئی کہ اس کے بعد ہی سے گلوں میں ڈھول اور تاجے نگارے لے کر کے لوگ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ شہادت حسین کا نام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین حسین اور حسین کے نانا کے لائے ہوئے اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں دودھ،
پانی یا مشروبات کی محفلیں، ٹھرے لگائے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بہترین خوشبوزار ذائقے ماکولات اور مشروبات کا اہتمام کر کے فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں، اس کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور جو 10ویں محرم کا دن قریب آتا ہے تو ان اعمال کے دائروں میں وسعت اور تیزی آتی جاتی ہے۔ گویا محرم اور یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام روزے کا فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جتنا اہتمام روزے کا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے، دور حاضر کے یہ نام نہاد مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، محرم میں اتنا ہی اس کے خلاف اور اتنا ہی منافی دعوتوں اور ضیافتوں کا اہتمام کرنے لگے ہیں، اور پھر اسے یقینی اور مسلسل قائم رکھنے کے لیے سرکاری طور پر بھی احتجاج شروع ہو گئے کہ ملک بھر میں چھٹی بھی بنائی جاتی ہے۔ لیجئے جناب، تیوہار کے نام پر، محرم کے نام پر چھٹی بھی بنائی جاتی ہے اور گورنمنٹ انہیں چھٹیاں بھی دیتی ہے، استغفر اللہ۔ بہرحال چنانچہ ایک طرف تو بعض لوگ ان مبتدعانہ اور مشرکانہ اعمال کی شرعی حیثیت کی چھان پھٹک کیے بغیر ہر اس رسم و رواج اور طریقے کی اتباع شروع کر دیتے ہیں جسے کسی قوم، قبیلے یا فرقے میں اسلام کے نام پر ایجاد کر دیا ہو، اس کا خاصا مقام اور اسے شہرت حاصل ہو جائے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ ان امور کے ثبوت کے لیے شرعی اور عقلی دلائل بھی پیش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بعض لوگ ترب خان، ہاں جناب علی، باقاعدے اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ دیگیں پکانا جائز ہے، اور کیا کہتے ہیں، تعزیے بنانا جائز ہے، اور سبیلے لگانا جائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یزید کے لشکروں نے شہدائے کربلا کا پانی بند کر دیا تھا، باقاعدہ ماتم کیے جاتے ہیں، سینہ کو بھی گایا جاتا ہے اس کو۔ اس لیے شہدائے کربلا سے اظہار محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نام پر پانی ہی نہیں بلکہ اچھے اچھے مشروبات اور پینے کی چیزوں کی سبیلیں لگائی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے نمبر 2 کہ شہدائے کربلا کی ارواح، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے ماکولات و کھانے اور پینے کا اور مشروب کا اہتمام کر کے فاتحہ خوانی کی محفلیں قائم کرنی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 3 یہ من گھڑت روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ من گھڑت روایت کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے یعنی رزق کے معاملے پر فراخی اور کشادگی کا معاملہ کیا، یعنی ان کو خوب کھلایا پلایا اور خرید کر کے مال و دولت لا کر کے دیا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر کشادگی فرماتے رہیں گے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دلائل لوگ اس کے جواز کے لیے دیتے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے تو دوستو اور بھائیو، یہ جتنے بھی امور بیان کیے گئے نا، اس کے جواز کی نہ کوئی گنجائش ملے گی اور نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ ملے گی، بلکہ یہ سراسر بدعت ہے، یہ سراسر حرام ہے اور خرافات ہے، دین اسلام کے نام پر کلنک کا داغ ہے، دھبا ہے۔ یہ غیر مسلموں، یہ دشمنان اسلام کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اولاً تو اس لیے کہ ماہ محرم کے روزے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے روزہ رکھنا ہے، مسنون ہے، سنت ہے، جبکہ ماکولات، مشروبات، کھانے پینے کے کچڑے اور مشروبات سے اہتمام کرنا نہ صرف روزے کی مسنون حیثیت مجروح ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بدعت بھی ایک رواج پا جاتی ہے کہ آپ کھلاؤ پلاؤ، یہ بدعت، کھانے پینے والوں کا دین بنایا ہوا، انہوں نے دھندا بنایا ہوا، کھانے پینے شکم پرور ملاؤں نے۔ اسی طرح سے دوسری بات، اس لیے کہ شہدائے کربلا یا دوسرے جو فوت شدگان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ جو یہ کی جاتی ہے اور یہ تمام سب طور اور طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، یہ صورتیں قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود ان شکلوں کو، ان صورتوں کو دین کا حصہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ کر قائم کرنا، مجھے بتایا جائے یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدعت ہی تو ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کی ازواج مطہرات کا، آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ کا، ظاہر ہے اجر و ثواب کے لیے یا اسے اجر و ثواب سمجھ کر کے یہ تمام سب معاملات کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہے، یہ بدعت نہیں تو پھر کیا ہے؟
اور رہی یہ بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ شہدائے کربلا کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو یہ قصہ سراسر الف سے لے کر یا تک ایکس وائی زیڈ مکمل جھوٹا اور بے سند قصہ ہے، جبکہ خود شیعہ کی اپنی بعض کتابوں میں اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود لکھا ہوا شیعوں کی کتابوں میں حضرت کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قافلے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی یا محسوس ہوتی تو وہ زمین کھودتے اور فوراً میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑتا تھا، بہہ پڑتا تھا۔ سوچیے آپ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ چنانچہ دیکھیے آپ حوالہ دیکھیں جلاء العیون باب نمبر 5 صفحہ نمبر 459، اسی طرح ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 326 جلد نمبر 2، تصویر کربلا جو سید آل محمد صفحہ نمبر 31، یہ شیعوں کی کتابیں، ان میں موجود ہیں یہ واقعات کہ جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی تھی زمین کھودتے چشمہ ابل پڑتا تھا، میٹھا پانی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، تو یا تو وہ غلط، یا تو یہ صحیح ہے، اور یا تو پانی بند کرنے والا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو حالانکہ کسی بھی صحیح سند سے وہ پانی بند کرنے کا واقعہ ثابت نہیں ہے، موضوع اور گھڑی ہوئی یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی روایتیں بہرحال۔ اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ پانی بند کر دیا گیا تھا اور اس قصے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کے لیے ماہ محرم میں اتنے دن تک پیاسا رہنے کا مظاہرہ کیا جاتا، پانی ہی نہ پیا جاتا، پانی کو اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا جتنے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے رفقا اور ان کے گھر والے پیاسے رہے تھے، رکھا گیا۔ اس کے برعکس جناب سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، بوتلیں ٹھرے مارے جا رہے ہیں، پیپسی کولے چل رہے ہیں، جناب علی 7 اپ چل رہے ہیں، جناب علی کوکا کولا چل رہے ہیں، جناب علی وہ پتہ نہیں اللہ بلا بدتر پتہ نہیں کیا کیا مشروبات خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ماکولات و مشروبات اور مٹھائیاں اور کھانے اور پینے کی چیزیں جو ہے پیش کی جاتی ہیں، اور بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ روایت ایک پیش کی جاتی ہے جو محدثین کے ہاں بالاتفاق جھوٹی روایت ہے اور موضوع ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز یعنی 10ویں محرم کو کے فضائل کے سلسلے میں اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، کھلانا پلانا اور فراخی اور کشادگی اور مسافہ اور خضاب اور غسل اور نئے کپڑے، ان تمام سب کی برکت وغیرہ کے متعلق جو روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک خاص نماز پڑھنی چاہیے، یہ سب کی سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب ہیں اور بہتان ہیں اور افتراء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بہتان لگاتے ہیں یہ لوگ۔ محرم میں عاشورہ کے روزے کے سوا کوئی بھی عمل بسند صحیح سند کے ساتھ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ محترم، اور اس مسئلے کی من گھڑت اور جھوٹے ہونے کی اگر تحقیق کے چاہیے تو آپ پڑھیے الموضوعات ابن جوزی کی، لآلی المصنوع فی الحدیث موضوعہ، اسی طرح الموضوعات الکبریٰ، اسی طرح مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ان سب چیزوں کے اندر آپ کو مکمل طریقے سے یہ روایات جھوٹی ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ سانحہ کربلا کے رنج و غم میں 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں ذرا غور سے اس بات کو سنیے کہ یہ سبیل وغیرہ جو لگاتے ہیں اور یہ سب جو کھجڑیاں کرتے ہیں اعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام کے نام پر، سانحہ کربلا کے رنج و غم میں رافضی وغیرہ، رافضی یعنی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ رافضی ہیں، اس انتہا کو پہنچ گئے کہ نوحہ ماتم سے دور جہالت کی ان قبیح رسومات کو زندہ اور برے رسموں کو زندہ کرنے لگے جو زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کفار و مشرکین کے ہاں موجود تھی۔ ان رسومات کو اس نوحہ اور ماتم کے ذریعے سے انہوں نے زندہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ وہ رسومات ہیں جن سے سختی کے ساتھ اسلام نے منع کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر، کسی اور موقع پر ہم ان ماتم اور گریبان چاک اور جناب علی 56 چھریاں مارنا اور یہ جو کچھ آگوں کے اوپر چلنا اور زنجیریں اور تلواریں اور یہ تمام سب جو ہو رہا ہے، ناٹک بازیاں ہو رہی ہیں، ان کی حقیقتیں میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوسرے موضوع مجلس میں رکھوں گا۔ بہرحال اسلام نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے، جبکہ
ایک تو یہ رافضی یہ کرتے ہیں، ان کے بالمقابل جو ان کے مخالف ہے جنہیں ناصبی کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے، یہ اس قسم کے لوگ رافضیوں کی عداوت میں اور دشمنی میں سانحہ کربلا پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ان ایام میں معقولات و مشروبات کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدے کھچڑے بنائے جاتے ہیں، بھجیے پکوڑے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، پھر ایصال ثواب اور سوگ کے نام پر یہ دونوں باتیں دیگر مسلمانوں میں بھی بڑی تیزی سے سرایت کر گئیں۔ اب یہ رافضی اور شیعوں تک تھی باتیں، اب دھیرے دھیرے نام نہاد اپنے آپ کو سنی کہلانے والے یہ بیچارے، یہ سنی جو خبر پرست ہیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ در حقیقت رضا خانی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹا، جیسے یہ رافضی شیعہ اپنے آپ کو جھوٹے طور پر مومنین کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، ایسے ہی یہ جو ہے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ سنی نہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ بدعتوں کی کیچڑوں گندگیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کے علماء نے انہیں شرک اور بدعت کے اندر ملوث کیا ہوا ہے، ہر درگاہ ہی مزاری قبوری شرک اور انڈے جھنڈے بنڈے ہمارے ہاں ہم سب کرتے تھے، ہم سب یہ تمام سب کر چکے ہیں جناب اور کرتے تھے، استغفر اللہ، اللہ نے ہمیں ان کفریات اور ان شرکیات کے دلدلوں سے باہر نکالا۔ تو بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ انہی رافضی شیعوں کے یہ طور طریقے ان کے اندر داخل ہو گئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعات اور خرافات ہے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے، اور واقعہ کربلا کو مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ انتہائی عظیم سانحہ ہے، غم و الم کا مسئلہ ہے، کیونکہ مظلوم طریقے سے ان سبائیوں نے، رافضیوں نے، کوفیوں نے، کوفی لا یوفی، ان کوفیوں نے، جھوٹوں نے، مکاروں نے انہیں دھوکہ دے کر کے بلایا کوفہ، اور جو ہے ان کو شہید کیا، ان کی حمایت نہیں کی، نہ ان کو بچایا، انہیں دعوت پر بلایا، انہیں کو شہید کروایا، اور یزید اور الزام لگا دیا یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ پر اور ان کے اپنے لوگوں کے اوپر کہ جناب یہ یزید نے کروایا، فلاں نے کروایا، ٹھکا دنیا بھر کے، اور اس کے اوپر تمام صحابہ کو گالیاں اور بکی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان تمام سب چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تاریخی معاملہ ہے، اس کے اندر رتب و یابس اور جھوٹ اور سچ کی مکس ملاوٹ ہمیں سب کے لیے بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں یہ کی جانے والی سبیلیں لگانا، چندے چندے اور ادھر ادھر جو رافضی اور یہ شیعہ کرتے ہیں ان کی، اور یہ عیسائی و کرسچن اپنے کرسمس ڈے پر کرتے ہیں، ان کی تشبہ کافروں کی، غیر مسلموں کی یہ رسم و رواج، یہ تمام سب چیزیں حرام ہے اسلام کے اندر اور یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام کو شرکیات اور بدعتیات اور بدعتی امور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کو جو شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مجلس میں محرم ہی کے تعلق سے یہ جو ڈھول اور تاشے اور دیگر اور تعزیے اور شدے اور علم اور چبوترے اور ماتم اور یہ تمام سب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ ہم یہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔